مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے، آگے آئیں۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے، اس کو امام ابن جوزی نے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اس کو امام ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھا۔ یہ 2 صفحوں کا خطبہ ہے، پورے آدھے گھنٹے کا۔ میں اس میں سے آپ کو صرف 7 باتیں سناتا ہوں۔ آپ نے خطبہ دیا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، عرض کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچھ لوگ آپ کی حکومت میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ان کی شیان شان نہیں ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، آپ اٹھے اپنے مجلس سے، مسجد میں آ گئے، مسجد میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ راوی کہتا ہے وَجَلَسَ عَلَيْهِ مُتَمَكِّنًا، یوں بیٹھے، ایسے قابضاً عَلَى يَدِهِ، ایسے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے۔ وَهِيَ بَيْضَاءُ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک سفید تھی۔ مسجد میں کوئی بھی شخص نہیں تھا اس وقت، حتی اجتمع الناس، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں پہلی بات کو ارشاد فرمایا لوگوں سنو، لا يحبهما الا مؤمن تقی ولا يبغضهما الا فاجر شقی۔ جو شخص سچا مومن ہے اسی کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت آ سکتی ہے۔ جو بدبخت ہے، نافرمان ہے، جو منافق ہے، اس کا دل کبھی بھی ابو بکر اور عمر سے پیار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی لوگوں سنو، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق والوفاء، جس طرح ابو بکر اور عمر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کو نبھایا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ویسی وفا نہیں کر سکا۔ پھر فرمایا وَلَا يُحِبُّ كَحُبِّهِمَا أَحَدٌ مَضَى رسول اللہ، جس طرح ابو بکر نے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، جس طرح عمر نے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، فرمایا قیامت آ سکتی ہے، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے لیکن قیامت تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں آئے گا کہ وہ اس طرح مصطفیٰ سے پیار کرے جس طرح ابو بکر اور عمر نے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمَا، جب مصطفیٰ دنیا سے گئے تو ابو بکر اور عمر سے راضی تھے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنْهُمَا رَاضٍ، اور جتنے بھی مومن موجود ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے وہ ابو بکر اور عمر سے راضی رہیں گے۔ فرمایا فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُمَا، جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے مولا علی سے پیار ہے، حضور کی آل سے پیار ہے، مولا علی سے محبت ہے، مولا علی سے عشق ہے، فرمایا جو علی کی محبت کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب اس کے کلام سے لگے کہ یہ علی سے بھی پیار کرتا ہے، علی کے پیاروں کے پیارے ابو بکر اور عمر سے بھی پیار کرتا ہے، وہی شخص سچا ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحِبَّهُمَا، جو شخص ہماری محبت کا دعویٰ کرے، آل رسول کی محبت کا دعویٰ کرے، محبت اہل بیت کا اعلان کرے، اسٹیجوں پہ بیٹھ کے بیان کرے اور فرمایا وہ ابو بکر اور عمر سے پیار نہ کرے، میں علی ہو کر کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، جو شخص بھی دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض لے کر میری محبت کا اعلان کرتا ہے، میں علی ہو کر اس سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ ہمارے علی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آخری بات ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا عقیدہ کیا ہے، الا والخیر هذه الامہ، اس امت میں سب سے افضل جو ہے بعد نبیہ انبیاء کرام